اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام عزیز طلباء صحت یاب ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسا کہ بعض دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ جو لوگ درس نظامی شروع کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے درس نظامی شروع کیا ہے لیکن وہ ابتدا میں علم صرف اور نحو میں کمزور ہونے کی وجہ سے آگے عبارت میں کئی مشکلات پیش آتی ہیں، تو بعض دوستوں کی خواہش پر الحمدللہ آج سے ہم علم صرف کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابتداً جس کتاب سے ہم سبق شروع کریں گے، درس شروع کریں گے، اس کتاب کا نام ہے میزان الصرف۔ اور دوست یہ مت سمجھے کہ یہ میزان الصرف بہت چھوٹی کتاب ہے یا اس سے آگے ہم درس لے کے نہیں چلیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اسباق کا سلسلہ شب و روز جاری رکھیں گے، اور میزان الصرف کے اختتام کے بعد ہم قانون چاکھے والی، نحو میر، ہدایت النحو اور شرمیات و عمل وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میزان الصرف کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم ترین کتاب ہے۔ علم صرف کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ہی لازمی ہے اور اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ عبارت کو سمجھنے کے لیے صیغہ وغیرہ کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے مدارس ہیں جن میں میزان الصرف پڑھائی تو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو ترجمہ شاید گردانوں کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ عبارت میں کئی مشکلات ان کو پیش آتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج سے ہم میزان الصرف کا سبق شروع کریں گے، اور اسی طرح ایک ایک سبق کر کے ہم میزان الصرف پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قانون چاکھے والی بھی شروع کریں گے اور نحو میر بھی شروع کریں گے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں کتاب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خطبہ پڑھیں گے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت ثابت ہے متقین کے لیے۔ والصلاۃ علی رسولہ، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس کے رسول پر، محمد وآلہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ بداں اسعدک اللہ تعالی فی الدارین۔ جان تو کہ خطبے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا فرما رہے ہیں طلباء کے لیے۔ اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں نیک بخت کرے، کہ جملہ افعال متصرفہ برسے گونا است۔ جان تو کہ تمام افعال متصرفہ تین قسم پر ہیں، ماضی و مستقبل و حال، یعنی ماضی، مستقبل اور حال۔ و ہرچے جز این سے چیز است، اور ہر وہ جو ان تین چیزوں کے علاوہ ہیں، متفرع است، وہ بھی بنتی ہیں ہم ازین سے انہی تینوں سے۔ آگے فعل ماضی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اما ماضی فعل راگو یند کے بزمانہ گزشتہ تعلق دارت، و آخر او مبنی باشد بر فتح قلت حروفہ او کثرت۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ گزشتہ کے ساتھ تعلق رکھے، یعنی جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو، اور اس ماضی کا آخر جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ، مگر بعارض چون، مگر کسی عارضے کی وجہ سے، جیسے داربا بر وزن فعالا، سامیہ بر وزن فاعلا، کاروما بر وزن فاعولا، اور بعثر بر وزن فعللا۔ اس کے حروف کم ہوں یا زیادہ مگر کسی عارضے کی وجہ سے۔ وہ عارضہ کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ ماضی جو ہے نا وہ 4 حرفی بھی ہوتی ہے اور 5 حرفی بھی ہوتی ہے. ماضی جیسی بھی ہو، ماضی کا آخر جو ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے. آگے فعل مستقبل کی ہم تعریف کریں گے. اما مستقبل فعل راگویند کے بزمانہ آئندہ تعلق دارد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جس کا تعلق آئندہ زمانے کے ساتھ ہو. وآخر او مرفوع باشد، اور اس کا آخر جو ہے فعل مضارع کا آخر مرفوع ہوتا ہے مگر بعارض، مگر کسی عارضے کی وجہ سے، جیسے یضرب بر وزن یفعل، یسمع بر وزن یفعل، یکرم بر وزن یفعل، یبعثر بر وزن یفعل. تو اس میں عرضہ یہ ہے کہ جب فعل مضارع پر نصب دینے والے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے یا جزم دینے والے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت اگر حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو پھر اس کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اگر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو پھر اس کا اعراب مجزوم ہوتا ہے. یہ عرضہ ہے اس چیز میں. اما حال فعل راگویند کے بزمانہ موجودہ تعلق دارت، لیکن حال اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ کے ساتھ تعلق رکھے. وصیغہ حال ہم چون صیغہ استقبال است، اور حال کے صیغے بھی استقبال کے صیغوں کی طرح ہیں. وَأَذْ ہر یک عظیم ماضی و مضارع چہاردہ کلمہ بیروں میں آئند، اور ان میں سے ہر ایک کے یعنی ماضی اور مضارع کے 14 صیغے نکلتے ہیں. سے اعظام اور مذکر غائب، 3 ان میں سے خاص مذکر غائب کے ہیں. وسے اعظام اور مؤنث غائب، اور 3 ان میں سے خاص مؤنث غائب کے ہیں. وسے اعظام اور مذکر حاضر، اور 3 ان میں سے خاص مذکر حاضر کے ہیں. وسے اعظام اور مؤنث حاضر، اور 3 ان میں سے خاص جو ہے وہ مؤنث حاضر کے ہیں. و 2 اعظام اور حکایت نفس متکلم راست، اور 2 ان میں سے جو خاص صیغے ہیں وہ حکایت نفس متکلم کے ہیں. در اول صیغہ وحدان حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں است. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے صیغے میں حکایت نفس متکلم مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں. و در دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است. اور دوسرے صیغے میں حکایت نفس متکلم کے دوسرے صیغے میں تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث بھی برابر ہیں. یعنی پہلا صیغہ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے آتا ہے، اور دوسرا صیغہ جو ہے وہ بھی ہے تو مذکر اور مؤنث کے لیے، لیکن دوسرا جو ہے وہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ہر یک عظیم ماضی و مضارع بر 2 گنا است، اور ہر ایک ان میں سے پھر 2 قسم پر ہے. یعنی ماضی اور مضارع جو ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، معروف اور مجہول. وہ ہر یک عظیم بر 2 گنا است، اور پھر آگے جو ہے وہ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں. یعنی معروف اور مجہول یہ پہلے ماضی اور مضارع کی قسمیں ہیں، اور پھر معروف اور مجہول کی بھی آگے قسمیں ہیں، یعنی اثبات اور نفی. تو سب سے پہلے ہم بحث اثبات فعل ماضی معروف کی گردان پڑھتے ہیں. یعنی فعل ماضی معروف کی گردان پڑھتے ہیں اور اثبات کی پڑھتے ہیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب ہم اس گردان کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کریں گے تاکہ عبارت میں کسی قسم کی کوئی مشکل جو ہے وہ پیش نہ آئے. فعل کا ترجمہ ہوتا ہے فعل یفعل فعلا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی لغوی معنی ہے فعل کا کام کرنا. تو فعل کا ترجمہ ہم کریں گے بھائی فعل کیا اس ایک مرد نے، یعنی جو بھی کام اس نے کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث اثبات فعل ماضی معروف. اس طریقے سے ہم ترجمہ جب کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے سارے ترجمے جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور عبارت میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی. فعلا کیا ان 2 مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معروف. فعلو کیا ان سب مردوں نے، یہ اب جو 3 پہلے صیغے ہیں یہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوئے ہیں. فعلا، فعلا، فعلو، فعلو کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معروف. اب آگے والے 3 جو ہیں وہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوئے ہیں. فعلت کیا اس ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مؤنث غائب باس اثبات فعل ماضی معروف. فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب باس اثبات فعل ماضی معروف. فعلنا کیا ان سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں
سیغہ جمع مؤنث غائب باس اسبات فعل ماضی معروف۔ یہ پہلے 6 سیغے جو ہیں 3 مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں اور 3 مؤنث کے لیے، اور یہ 6 سیغے جو ہیں یہ غائب کے ہیں، اور اب اگلے 6 جو ہیں یہ حاضر کے لیے استعمال ہوں گے۔ 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہوں گے اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہوں گے۔ فعلتا کیا تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ واحد مذکر حاضر باس اسبات فعل ماضی معروف۔ فعلتما کیا تم 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ تثنیہ مذکر حاضر باس اسبات فعل ماضی معروف۔ فعلتم کیا تم سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ جمع مذکر حاضر باس اسبات فعل ماضی معروف۔ اب یہ 3 سیغے مذکر حاضر کے لیے استعمال ہو گئے، تو اگلے 3 سیغے جو ہیں وہ مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوں گے۔ فعلتی کیا تو ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ واحد مؤنث حاضر باس اسبات فعل ماضی معروف۔ فعلتما کیا تم 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ تثنیہ مؤنث حاضر باس اسبات فعل ماضی معروف۔ فعلتن کیا تم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ جمع مؤنث حاضر باس اسبات فعل ماضی معروف۔ فعلتو یہ پہلے 12 سیغے جو ہیں ان میں سے 6 مذکر اور مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوئے، اگلے 6 سیغے جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوئے۔ اب بچے 2 سیغے ہمارے پاس۔ پہلے سیغے میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ پہلے سیغے میں حکایت نفس متکلم مذکر اور مؤنث برابر ہے، اور دوسرا سیغہ جو اس میں تثنیہ اور جمع مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہے، یعنی دوسرا سیغہ جو ہے حکایت نفس متکلم کا وہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فعلتو کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ واحد متکلم باس اسبات فعل ماضی معروف۔ اسی طرح اگلا سیغہ جو ہے فعلنا کیا ہم 2 مردوں نے یا ہم 2 عورتوں نے، یا کیا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ جمع متکلم باس اسبات فعل ماضی معروف۔ آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد ہم فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ اور فعل ماضی مجہول میں کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے ہم انشاءاللہ الرحمن کل پڑھیں گے۔